اگر ہم غور کریں تو کمپیوٹر یا پھر ٹائپ رائٹر میں کبھی بھی الفابیٹس ارینج نہیں ہوتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹائپ رائٹر کے بورڈ پر لگے ہوئے حروف تہجی کی ترتیب بدل کر زیادہ رفتار میں ٹائپنگ کرنے والوں کی رفتار میں کمی لائی گئی تھی۔ ٹائپ رائٹر پر زیادہ رفتار سے ٹائپنگ کرنے سے اس کے بٹن جام ہو جاتے تھے۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے زیادہ استعمال ہونے والے بٹنوں کو کافی فاصلے پر الگ قطار میں لگایا جاتا تھا۔ اس طرز کے بورڈ کو QWERTY بورڈ کہا جاتا ہے اور یہ آج بھی کمپیوٹرز اور ٹائپ رائٹر میں یوز ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میری ویڈیو کا ٹاپک مواصلاتی نظام کے متعلق ہے۔ ذرائع مواصلات کے شعبے کی اہم ترین ایجاد فن تحریر ہے۔ اس کا آغاز 5000 سال قبل کیا گیا۔ تحریر کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب لوگوں نے خرید و فروخت اور کاروبار شروع کیا۔ اسی دور میں انہیں اپنے معاملات کا تحریری ریکارڈ مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اگر دیکھا جائے تو فن تحریر یا لکھائی کی تاریخ عراق سے شروع ہوتی ہے۔ تقریباً 5500 سال قبل میسوپوٹیمیا یعنی قدیم عراق کے سامری لوگ جن چیزوں کی خرید و فروخت کرتے اس کا ریکارڈ نرم مٹی کی بنی ہوئی پلیٹوں پر نشان بنا کر کرتے تھے۔ 3500 سال قبل قدیم سامی تہذیب کے لوگوں نے پہلی بار حروف تہجی متعارف کروائے۔ اس طرز تحریر میں حروف چیزوں یا خیالات کے بجائے آوازوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ موجودہ دور کے حروف تہجی انہی کی ترقی یافتہ شکل ہیں اور اس طرز کی لکھائی کو کیونیفارم کہا جاتا تھا۔ جس طرح سے سومیرینز کیونیفارم کا استعمال کرتے تھے، ایجپشنز ان سے ایک ہاتھ آگے تھے اور وہ لوگ ہیروگلیفکس کا استعمال کیا کرتے تھے، یعنی الفاظ کے بجائے تصاویر اور اشکال استعمال کی جاتی تھی۔ تصاویر اور اشکال پر مشتمل بالکل ایسے ہی طرز تہذیب چین اور جاپان میں آج بھی رائج ہے۔ انسان تاریخ کے ہر دور میں الفاظ کو لکھنے کے تیز ترین طریقوں پر غور کرتا چلا آیا ہے۔ تیز رفتاری سے لکھنے کے ان طریقوں کو شارٹ ہینڈ کہا جاتا ہے، جن میں حروف اور الفاظ کے بجائے سادہ لکیریں اور علامات استعمال کی جاتی ہیں۔ مارک سٹیرو نے 63 قبل مسیح میں شارٹ ہینڈ طرز تحریر کا ایک نظام متعارف کروایا، جس کا مقصد مشہور رومی سیاستدان سیسٹرو کی تقریروں کو موقع پر تحریر کر کے ان کا ریکارڈ مرتب کرنا تھا۔ دنیا کے مقبول ترین شارٹ ہینڈ سسٹم 1837 میں آئزن پٹ میں اور 1888 میں جان گریگ نے متعارف کروائے۔ اب تھوڑا سا ذکر روزیٹا اسٹون کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں۔ جب ماہرین آثار قدیمہ قدیم تحریری نمونے دریافت کرتے ہیں تو انہیں اس کا مطلب سمجھنے کا تجسس بھی ہونے لگتا ہے۔ ایسا ایک پتھر 1799 میں مصر سے دریافت ہوا جسے روزیٹا اسٹون کہا جاتا ہے۔ اس پتھر نے انہیں ہیروگلیفکس کو سمجھنے میں مدد دی۔ ہیروگلیفکس طرز تحریر سے مراد قدیم مصر میں رائج طرز تحریر تھا، جس میں الفاظ یا حروف کے بجائے تصاویر کی مدد سے چیزوں کا ریکارڈ مرتب کیا جاتا تھا۔ روزیٹا اسٹون پر نقش کیا گیا پیغام 3 مختلف زبانوں میں پتھروں پر کندہ کیا گیا تھا، جس میں ایک یونانی زبان تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ یونانی زبان میں درج کیے گئے پیغام کی مدد سے مصری طرز تحریر کو سمجھنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے ہیروگلیفکس پڑھنا بھی سیکھ لیا۔ روزیٹا اسٹون اب انگلینڈ کے دارالحکومت لندن کے برٹش میوزیم میں محفوظ ہے۔ اب لکھائی کا ہم نے ذکر کیا ہے تو بریل کو بھی ہم ذکر کرتے چلتے ہیں۔ بریل سے مراد ایسا طرز تحریر ہے جس میں کاغذ کے اوپر ابھرے ہوئے نقاط کی صورت میں معلومات درج کی جاتی ہے۔ پڑھنے والا انگلی کی پوروں سے ان نقاط کو محسوس کر کے تحریر کو سمجھ جاتا ہے۔ اب یہ کس طرح سے وجود میں آئی؟ 1824 میں ایک فرانسیسی لوئی بریل نے بصارت سے محروم افراد کے لیے ایک خاص طرز تحریر متعارف کرایا، جسے اس کے نام کی مناسبت سے بریل کہا جانے لگا۔ اس طرز تحریر میں کاغذ کے اوپر ابھرے ہوئے نقاط کو خاص ترتیب میں درج کر کے حروف اور اعداد تشکیل دیے جاتے ہیں۔ بصارت سے محروم افراد بریل کے مسودوں پر ہاتھ سے ابھرے ہوئے نقاط کو محسوس کرتے ہیں اور یوں لکھی ہوئی بات کو پڑھ لیتے ہیں۔ بریل کا یہ نظام 1854 میں فرانس میں مقبول ہوا، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے یہ پوری دنیا میں استعمال کیا جانے لگا۔ لکھائی تو وجود میں آ گئی، پر اب اس کو لکھا کس چیز پر جائے؟ کاغذ اور روشنائی کیسے وجود میں آئی؟ ابتدا میں جب لوگوں نے لکھنے کے بارے میں سوچا تو انہیں لکھنے میں مدد دینے والی چیزوں کے علاوہ ایسی چیز کی ضرورت بھی پیش آئی جس پر تحریر لکھی جا سکتی۔ پہلے اس مقصد کے لیے چکنی مٹی یا موم کی بنی ہوئی نرم پلیٹیں استعمال کی جاتی تھی، جن پر
تیز دھار لکڑیوں سے تحریری علامات کندہ کی جاتی تھی۔ بعد ازاں اسی صورت کے پیش نظر کاغذ، پنسلیں اور پین ایجاد کیے جانے لگے۔ جس کاغذ کی ہم قدر نہیں کرتے اور اکثر سے ضائع کرتے رہتے ہیں، اس کی بھی ایک پوری کی پوری تاریخ ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے چین سے کاغذ کے ایسے ٹکڑے دریافت کیے ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ لگ بھگ 200 قبل مسیح میں تیار کیے گئے تھے۔ فی زمانہ جب ہم کاغذ استعمال کرتے ہیں وہ اس کے کچھ عرصے بعد تیار کیا گیا۔ یہ کاغذ چینی شہنشاہ ہی کے دربار میں کام کرنے والے ایک شخص کائلن نے 150 عیسوی میں ایجاد کیا۔ کائلن نے یہ کاغذ شہتوت کے درخت کی چھال، کپڑے اور مچھلیاں پکڑنے والے جال کی مدد سے تیار کیا۔ موجودہ زمانے میں کاغذ لکڑی اور کپڑے کے ریشے سے تیار کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کاغذ سے پہلے پپائرس استعمال ہوتا تھا؟ اگرچہ یہ حقیقی معنوں میں کاغذ نہیں تھا، لیکن پپائرس پہلا تحریری مواد ضرور تھا۔ کاغذ کی مانند نظر آنے والا پپائرس پہلی بار مصر میں بنایا گیا۔ یہ دریا نیل کے کنارے اگنے والے سرکنڈوں سے تیار کیا گیا تھا۔ سرکنڈوں کے بیرونی سخت حصے کو چھیل کر اتار دیا جاتا تھا، جس سے بعد ازاں ٹوکریاں اور چٹائیاں بنی جاتی تھیں۔ سرکنڈے کے اندرونی حصے کو باریک پرتوں میں کاٹ لیا جاتا تھا۔ ان پرتوں کو ایک ہموار سطح پر ترتیب میں بچھا کر کافی دباؤ ڈالا جاتا تھا، جس سے یہ ایک شیٹ کی صورت اختیار کر جاتی۔ اس شیٹ کو پپائرس کہا جاتا تھا جو لکھنے کے کام آتا تھا۔ یہ تقریباً آج سے 5000 سال قبل مصر میں ایجاد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کاغذ کی ایجاد سے قبل لوگ چمڑے کے ٹکڑوں اور جانوروں کی کھال سے بنا چرمی کاغذ لکھنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ آج بھی کچھ اہم دستاویزات کو جانوروں کی کھال سے بنے چرمی کاغذ پر تحریر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے روشنائی کا آغاز کیسے ہوا، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ روشنائی 4500 سال قبل قدیم مصر اور چین میں ایجاد کی گئی۔ یہ کاجل میں پانی اور گوند یا سریش ملا کر تیار کی جاتی تھی۔ موجودہ دور میں روشنائیاں زیادہ پیچیدہ اجزاء کو ملا کر تیار کی جاتی ہیں، جن میں روغن، کئی طرح کے تیل اور کیمیائی مادے شامل ہیں۔ انہیں تیار کرتے وقت اس عمل کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ ملائم ہوں، کاغذ پر چپکنے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور طویل عرصے گزرنے کے باوجود مدھم نہ پڑیں۔ چھپائی میں استعمال ہونے والی روشنائیوں میں ایسے کیمیائی مادے شامل کیے جاتے ہیں جن کی بدولت یہ جلد خشک ہو جاتی ہے اور واٹر پروف یعنی آب روک بھی ہوتی ہیں۔ فی زمانہ کاغذ کی جدید ترین قسم الیکٹرانک پیپر یا ای پیپر کہلاتی ہے۔ یہ کاغذ کی مانند باریک کمپیوٹر اسکرین ہوتی ہے جس پر بہت سے دھبے بنے ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے کنٹرول کیے جانے پر یہ دھبے رنگ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے پین اور پنسلیں بنانے سے پہلے قدیم زمانے کے لوگ سرکنڈے یا پرندوں کے پروں سے بنائے گئے قلم کی مدد سے لکھتے تھے۔ ان قلموں سے لکھنے کے لیے انہیں بار بار سیاہی میں بھگو کر گیلا کرنا پڑتا تھا۔ فاؤنٹین پین یعنی سیاہی کے لیے اندرونی جانب ٹیوب والے پین 1700 کے عشرے میں ایجاد کیے گئے۔ جرمنی نژاد سوئٹزرلینڈ کے نیچرلسٹ کانریڈ گیزنر نے 1565 میں پہلی بار پنسل متعارف کروائی۔ یہ گریفائٹ کا ایک ٹکڑا تھا جس کے ساتھ لکڑی کا ہینڈل لگایا گیا تھا۔ فی زمانہ مقبول عام لکڑی کی پنسل جس کے درمیان گریفائٹ یعنی سکہ موجود ہوتا ہے 1812 میں ایجاد کی گئی تھی۔ چلیے اب کچھ حقائق پنسل کے متعلق جان لیتے ہیں۔ پنسل شارپنر کی ایجاد سے پہلے پنسل کو تیز کرنے کے لیے سینڈ پیپر یا پھر بلیڈ استعمال کی جاتی تھی۔ پنسل شیونگ کو ہم ایز اے بگ یا انسیکٹ ریپیلنٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو بھگانے کے لیے کافی مؤثر ہیں۔ اس کے علاوہ خانہ جنگی کے دوران یونین سپاہیوں کو ان کے بنیادی سامان کے ساتھ پنسل ضرور دی جاتی تھی۔ اوسطاً ایک پنسل کو 17 بار تیز کیا جاتا ہے۔ ایک پنسل اپنی عمر کے دوران 35 میل لمبی لکیر کھینچ سکتی ہے اور تقریباً 45,000 الفاظ لکھ سکتی ہے۔ تقریباً سیڈار اوسط سائز کا درخت ہے جو کہ تقریباً 300,000 پنسلیں بنا سکتا ہے۔ ایک پنسل کو پانی کے اندر، خلا میں اور الٹا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں سالانہ اوسطاً 14 بلین پنسلز تیار ہوتی ہیں جو زمین کے گرد 40 سے زیادہ مرتبہ چکر لگانے کے لیے کافی ہیں۔ زیادہ تر پنسلیں لکڑی، گریفائٹ اور مٹی سے بنتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی پنسل جس کا وزن 98.43 ٹن ہے اور جس کی لمبائی 23.23 میٹر ہے، سینٹ لوئس کے سٹی میوزیم میں واقع ہے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہر چیز میں ترقی ہوئی، اسی طرح سے 15ویں صدی تک زیادہ تر کتابیں اس طرح شائع کی جاتی تھی کہ ان کی ہر نقل ہاتھ سے تیار کی جاتی تھی۔ اس طرح تیار کی جانے والی کتابیں بہت نادر اور قیمتی ہوا کرتی تھی۔ پھر جرمنی سے تعلق رکھنے والے ایک جیولر نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا، جو بہت کم وقت میں بہت آسانی کے ساتھ بڑی تعداد میں کتابیں چھاپ سکتا تھا، اور یہ زیادہ کم قیمت بھی تھی۔ پھر چھاپے خانہ کا کیسے وجود ہوا؟ 1450 میں جوہانس گٹنبرگ نامی ایک شخص نے پہلی بار ایک ایسا چھاپا خانہ لگایا، یعنی کہ پہلی بار ایک ایسا پرنٹنگ پریس بنایا گیا جس میں موویبل ٹائپ استعمال ہوتے تھے۔ یہ لکڑی سے بنے ہوئے بلاکس پر مشتمل سیٹ ہوتا ہے۔ بلاکس کو قطاروں میں ترتیب دے کر الفاظ بنائے جا سکتے تھے۔ پرنٹنگ مکمل ہونے کے بعد ان بلاکس کی ترتیب بدل کر نئے الفاظ اور مسودے پرنٹ کیے جا سکتے تھے۔ یوں لکڑی کے بنے ہوئے ان بلاکس کو بار بار استعمال کیا جا سکتا تھا۔ موویبل ٹائپ سے قبل ہر صفحے کی پرنٹنگ کے لیے لکڑی پر کندہ کاری کر کے پورے صفحے کے لیے خصوصی بلاک تیار کیا جاتا تھا، جسے بعد ازاں استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ موویبل ٹائپ میں لکڑی کے بنے ہوئے مختلف بلاکس استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں ہر ایک پر الگ الگ حروف تہجی درج ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹائپ رائٹر کی بورڈ پر لگے ہوئے حروف تہجی کی ترتیب بدل کر زیادہ رفتار میں ٹائپنگ کرنے والوں کی رفتار میں کمی لائی گئی تھی۔ ٹائپ رائٹر پر زیادہ رفتار سے ٹائپنگ کرنے سے اس کے بٹن جام ہو جاتے تھے۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے زیادہ استعمال ہونے والے بٹنوں کو کافی فاصلے پر الگ قطار میں لگایا جاتا تھا۔ اس طرز کی کی بورڈ کو کورٹی بورڈ کہا جاتا ہے۔ یہ آج بھی کمپیوٹر کے بورڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ابتدا میں پرنٹنگ پریس بہت بھاری بھرکم اور دیو ہیکل مشینوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ بعد ازاں سائنسدانوں اور موجدوں نے ایسی پرنٹنگ مشینیں تیار کرنے پر غور شروع کیا جو نہ صرف انسان کو ہاتھ سے لکھنے کی تکلیف سے نجات دلائیں، بلکہ جن کا سائز بھی نسبتاً چھوٹا ہو تاکہ اسے ایک شخص بآسانی استعمال کر سکے۔ ایک امریکی اخبار کے ایڈیٹر کرسٹوفر لوتھم شالز نے 1868 میں ایک چھوٹی پرنٹنگ مشین دریافت کی جسے ٹائپ رائٹر کا نام دیا گیا۔ ابتدا میں ٹائپ رائٹر پر کام کرنے والے کو ہی ٹائپ رائٹر کہا جاتا تھا، بعد ازاں اسے ٹائپسٹ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ فوٹو کاپی مشین ایک امریکی سائنسدان اور موجد چیسٹر کارلسن نے 1938 میں ایجاد کی۔ اسی طرح سے کمپیوٹر پرنٹرز بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایجاد ہے۔ فی زمانہ کمپیوٹر کا استعمال کرنے کے لیے کئی طرح کے پرنٹرز ایجاد کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سب سے مقبول لیزر پرنٹر اور انک جیٹ پرنٹر ہے۔ انک جیٹ پرنٹر 1950 کے عشرے میں مشہور زمانہ کمپنی سیمنز نے متعارف کروائے، جبکہ لیزر پرنٹر 1971 میں الیکٹرانک پرنٹر کے شعبے سے متعلق مصنوعات تیار کرنے والی کمپنی زیروکس نے متعارف کروائے۔ ہم نے موجودہ دور کے مواصلاتی نظام تو بہت سی ایجادات کو دیکھ لیا، لیکن سب سے اہم ایجاد کو ہم بالکل بھی نہیں بھولیں، اور وہ ہے ڈاک کا نظام۔ فن تحریر متعارف کروائے جانے کے بعد سے ہی لوگ اپنے پیغامات کو خطوط کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے آئے ہیں۔ ابتدا میں صرف کچھ گنے چنے تعلیم یافتہ اور صاحب حیثیت افراد ہی خط و کتابت کیا کرتے تھے، لیکن جیسے کہ آج کل محکمہ ڈاک بن چکا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص اپنا خط دنیا کے کسی بھی کونے میں بھیج سکتا ہے۔ ڈاک کا اگر ہم ابتدائی نظام دیکھیں تو اس کا آغاز تقریباً آج سے 2000 سے لے کے 2500 سال قبل ہوا۔ ابتدا میں اس نظام کے قیام کا مقصد بادشاہوں اور حکومتوں کو اس قابل بنانا تھا کہ وہ کم وقت میں اپنے ریاستی علاقوں کے بارے میں معلومات اور وہاں رہنے والی آبادی سے ٹیکس اکٹھا کر سکیں۔ قدیم روم میں حکومتی اور تجارتی ڈاک پہنچانے کے لیے اس طرز پر ڈاک کا نظام قائم کیا گیا تھا جیسے کرسس پبلسن کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس پونی ایکسپریس آتی ہے۔ 1850 کی دہائی میں امریکہ کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک ڈاک پہنچانے میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ 1860 میں اس نظام میں تیزی لانے کے لیے پونی ایکسپریس کی بنیاد رکھی گئی۔ پونی انگریزی زبان میں گھوڑے کے بچے کو کہتے ہیں۔ اس نظام میں گھڑ سوار تیز رفتار گھوڑوں پر ڈاک لاتے اور لے جاتے۔ راستے میں ہر اسٹیشن پر گھوڑے تبدیل ہوتے رہتے، جس کے نتیجے میں یہ عرصہ مہینوں سے کم ہو کر چند دنوں تک محدود ہو گیا۔ پر بدقسمتی سے پونی ایکسپریس صرف 1 سال تک کی ڈاک پہنچانے کے لیے استعمال کی گئی۔
اسی عرصے میں امریکہ میں ٹیلی گراف لائن بچھانے کا کام مکمل کر لیا گیا تھا، جس کے بعد ٹیلی گراف کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اب بات کر لیتے ہیں چپکنے والے ڈاک ٹکٹ کی۔ چپکنے والے ڈاک ٹکٹ 1840 میں ایک برطانوی استاد رولینڈ ہل نے ایجاد کیے۔ اس سے قبل انگلینڈ میں ڈاک کا خرچ خط وصول کرنے والے کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ خرچ کا دار و مدار اس امر پر ہوتا تھا کہ خط کتنی دور سے بھیجا گیا ہے۔ ڈاک ٹکٹ کی وجہ سے یہ خرچ کم ہو گیا، کیونکہ اب ایک خط پر تقریباً 1 پینی کا ٹکٹ لگتا تھا۔ اب خط وصول کرنے والے کو بھی کوئی رقم ادا نہیں کرنی پڑتی تھی۔ سب سے پہلی ڈاک ٹکٹ سیاہ رنگ کی تھی اور اس کی قیمت 1 پینی یعنی انگریزی کا سکہ تھی۔ اسی مناسبت سے اسے پینی بلیک بھی کہا جاتا تھا۔ پھر پوسٹ کوڈ کا کیسے وجود آیا؟ اصل میں پوسٹ کوڈ سے مراد ڈاک کے پتے کے ساتھ دیے گئے کچھ حروف یا اعداد ہوتے ہیں، جن کا مقصد ڈاک تقسیم کرنے کے نظام میں آسانی لانا ہے۔ اس عمل کو ڈاک چننا کہا جاتا ہے۔ پوسٹ کوڈ پہلی بار 1941 میں جرمنی میں ایجاد کیے گئے۔ برطانیہ میں یہ کوڈ استعمال کرنے کا آغاز 1959 میں ہوا، جس کے بعد 1963 میں یہ امریکہ میں بھی استعمال ہونے لگے۔ امریکہ میں پوسٹ کوڈز کو زپ کوڈ کہا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں خط و کتابت تو کم ہو چکی ہے، لیکن مشینوں کے ذریعے خطوط پر تحریر شدہ ایڈریس کوڈز کو پڑھا جاتا ہے تاکہ انہیں ترتیب دیا جا سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روشنی کی مدد سے بھی پیغام رسائی کی جاتی ہے؟ تو چلیں اب اس پر بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ ہزاروں سال تک انسان دور دراز کے مقامات تک پیغام رسانی کے لیے آگ جلا کر، مشعلیں جلا کر کام لیتا رہا ہے۔ آج بھی روشنی کو پیغام رسائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دھوپ کی مدد سے اشارے، روشنی کے جھماکے اور آئینے میں منعکس ہونے والا روشنی کا تیز عکس کافی دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ روشنی کی مدد سے پیغامات پہنچانے والا پہلا آلہ 1869 میں برطانوی فوج کے سر ہنری کرسٹوفر مانس نے تیار کیا۔ اسے ہیلوگراف کا نام دیا گیا۔ ہیلوگراف سورج کی روشنی کو آئینے کی مدد سے ریفلیکشن کر کے پیغام رسائی کرتا ہے۔ ویسے تو ہیلوگراف ایک بہت اچھا طریقہ تھا، پر اس کے ساتھ کچھ مسئلے بھی تھے، کیونکہ ہیلوگراف صرف دن کی روشنی میں کام کرتے تھے اور وہ بھی اس وقت جب دھوپ نکلی ہوتی تھی۔ 1867 میں برطانیہ کی رائل نیوی کے کپتان فلپ کولمب نے بحری جہازوں کے درمیان روشنی کی مدد سے پیغام رسانی کے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا۔ یہ طریقہ دن یا رات میں کسی بھی وقت استعمال کیا جا سکتا تھا۔ ایک لالٹین کو تیزی کے ساتھ بار بار ڈھکا اور کھولا جاتا، جس سے ہر بار روشنی کی تیز جھلک پیدا ہوتی۔ دوسری بحری جہازوں پر سوار لوگ روشنی کی اس جھلک کو دیکھ کر روشنی کے ذریعے بھیجے گئے اس پیغام کو سمجھ جاتے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد برطانوی موجد آرتھر آرلیس نے خاص طور پر اس مقصد کے لیے بجلی سے چلنے والا لیمپ تیار کیا۔ لیمپ پر لگے ہوئے بٹن کو دبا کر اس کے سامنے کی جانب لگے ہوئے ڈھکن کو بار بار کھولنے اور بند کرنے سے روشنی کی تیز رفتار لہریں پیدا کی جاتی تھی۔ آرلیس لیمپ ہاتھ میں پکڑنے والی چھوٹی سی لینٹین کی طرح ہوتا ہے۔ یہ روشنی کو ریفلیکٹ کر کے سمندر میں مصروف سفر بحری جہازوں تک پیغامات پہنچاتا ہے۔ اور یہ کوئی سسٹم کوئی نیا نہیں ہے۔ تقریباً آج سے 2400 سال پہلے قدیم یونان میں سپاہی دوران جنگ سورج کی روشنی کو اپنی پالش شدہ دھاتی ڈھالوں پر سے ریفلیکٹ کر کے آپس میں پیغام رسانی کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ڈفرینٹ ویز آف کمیونیکیشن میں آپٹیکل فائبرز بھی بہت امپورٹنٹ ایجاد ہیں۔ آج جب ہم ٹیلی فون کے ذریعے کسی عزیز یا دوست کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہماری آواز روشنی کی لہروں کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی ہے۔ یہ روشنی لیزر سے پیدا ہوتی ہے، جو امریکن سائنسدان تھیوڈر میومن نے 1960 میں ایجاد کی۔ دور دراز مقامات کے درمیان پیغام رسانی کو ممکن بنانے کے لیے اعلیٰ کوالٹی کی آپٹیکل فائبرز کی ضرورت تھی۔ یہ 1970 میں شیشے کی مصنوعات تیار کرنے والی مشہور زمانہ کمپنی کورننگ گلاس کے سائنسدانوں نے تیار کی۔ ٹیلی فون کالز بھی روشنی کی شعاؤں کی صورت میں شیشے کے تاروں سے بنی آپٹیکل فائبرز میں سفر کرتی ہیں۔ اسی طرح سے لیزر روشنی کی شعاعیں شیشے کے انتہائی باریک تاروں سے بنی ہوئی آپٹیکل فائبر میں سفر کرتی ہیں۔ اب آخر میں یہ بھی جان لیتے ہیں کہ مسٹر مورس کا کوڈ کیا تھا۔ دور دراز مقامات کے درمیان پیغام رسانی کے جدید نظام کا آغاز 1830 کی دہائی میں الیکٹرک ٹیلی گراف کی ایجاد سے ہوا۔ یہ تاروں میں سفر کرتی ہوئی برقی روگ کی صورت میں پیغام بھیجتا تھا۔
الیکٹرانک ٹیلی گراف کیا ہے؟ 1831 میں امریکی سائنسدان جوزف ہنری نے اپنے طلباء کو ایک انتہائی دلچسپ تجربہ کر کے دکھایا۔ انہوں نے ایک بیٹری کو تار کے ایک لمبے ٹکڑے کے ساتھ جوڑ دیا، جس سے تار کے آخری سرے پر لگی ہوئی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ ایک سادہ سا ٹیلی گراف تھا۔ اسی عرصے میں ایک امریکی مصور سیموئل مورس اپنا ذاتی الیکٹرک ٹیلی گراف تیار کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ 1835 میں ان کی پہلی کاوش کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک امریکی انجینئر الفریڈ ویل اور جوزف ہنری سمیت دیگر سائنسدانوں کی جمع کردہ معلومات کی مدد سے پہلے سے بہترین ٹیلی گراف تیار کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ مورس ٹیلی گراف پیغامات مورس کوڈ کی مدد سے بھیجے جاتے تھے۔ یہ ایک طرح کی طویل اور مختصر نوعیت کے برقی رو کے جھٹکوں کا تسلسل تھا، جنہیں ڈاٹس اور ڈیشز کہا جاتا تھا۔ اس میں ہر حرف اور عدد کا اپنا خاص کوڈ مقرر کیا گیا تھا۔ سب سے مشہور مورس کوڈ یہ تھا: .. اسے انگریزی حروف میں SOS سیو اور سولز کہا جاتا ہے۔ یہ کوڈ صرف اس وقت بھیجا جاتا تھا جب کسی کو فوری مدد درکار ہوتی تھی، مثال کے طور پر جب کوئی بحری جہاز ڈوب رہا ہو یا کوئی حادثہ وغیرہ پیش آ گیا ہو۔ اب یہ مورس کی کیا تھی؟ مورس کی مشین کے ہینڈل کو ایک لمحے کے دبانے سے ڈاٹ نقطہ بنتا تھا، جبکہ چند لمحے دبانے تک ڈیش لکیریں بن جاتی تھیں۔ آج کی میں اپنی ویڈیو کا اختتام مورس کوڈ پر ہی کرتی ہوں، لیکن میری نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگی، کہ اس کا پارٹ 2 ہوگی، جس میں ہم لوگ دیکھیں گے ٹیلی فون کے بارے میں بات کریں گے، ریڈیو کے بارے میں بات کریں گے، مارکونی کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے علاوہ وائرلیس جو ڈفرینٹ سسٹمز ہیں، سیٹلائٹ کا سسٹم ہے، اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ اور عید مبارک۔ اپنا خیال بھی رکھیے گا۔